لیکن حفیظ الامین کی حکومت جب بن گئی، ضیاء الحق اس کے لیے بھی آمادہ تھا کہ اس کو ریکگنائز کرے، لیکن وہ زیادہ دیر چل نہیں سکا۔ 3 مہینوں کے بعد اس کا تختہ الٹا، وہ قتل ہوا۔ اس کے بعد اور جب روسی ٹینکوں پہ سوار بابر کارمل پہنچا افغانستان کے اندر، تو یہاں پہ ضیاء الحق بھی تھوڑا سا روکا، پیچھے ہٹا، اور اس کے بعد اس کو تسلیم نہیں کیا، اور امریکہ کو ضیاء الحق نے آمادہ کیا اس بات پہ کہ اس وقت یہ صورتحال ہے، سوویت یونین افغانستان میں پہنچ چکا ہے، اور پھر امریکہ بھی آیا اور پوری دنیا پہنچ گئی، اور جنرل اسمبلی کے اندر چند ووٹ سوویت یونین کے حق میں تھے، پوری دنیا سوویت یونین کے خلاف تھی۔ یہاں یہ ازبک اور تاجک جو ہیں یہ بہت بعد کی پیداوار ہے، سوویت یونین کے اسے بکھرے ہونے کے بعد ازبک اور تاجک پہنچے۔ سر میں ایک چیز بات کر رہا ہوں، ہم تھوڑا سا کٹ کروں گا ادھر، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ آج کل بہت بات ہو رہی ہے پاکستان کی ساورنٹی کی بریچ، روز کی جی وہ ساورنٹی جو ہے وہ پاکستان کی ہے، اس کی ایسی کی تیسی ہو رہی ہے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ جس ٹائم پہ ہم نے مطلب لگتا تو ایسے ہی ہے کہ فور دا لاسٹ 50-60 سال سے پاکستان کی ساورنٹی جو ہے کسی ایک فارم میں بریچ تو ہو رہی ہے۔ مطلب اگر ہم وہ ٹائم بھی اگر دیکھیں جس کو ڈیورنگ سوویت ٹائم، اگر اس وقت بھی امریکنز یہاں آئے اور وہ فوجیں وہاں یہاں سے جا رہی تھی تو مور اور لیس بات تو وہی تھی۔ یعنی اس وقت امریکن فوج فزیکل پریزنٹ نہیں تھی، فزیکل پریزنس امریکن فوجوں کی نہیں تھی، ان کا اسلحہ آ رہا تھا اور وہ اسلحہ لیکن ابھی بھی ٹیکنیکلی تو بوٹس آن گراؤنڈ تو نہیں ہے نا۔ نہیں، اس وقت تو ہے، ہزاروں کی تعداد میں فوج ہے اور سرج ہو رہا ہے اس میں، وہ تو وہاں سے تو وہ اس پہ پریشر ہے، اس کے فوجوں کا اور فوجی کمانڈ کا پریشر ہے اوباما پہ کہ آپ بڑھائیں۔ اس نے تو اعلان کر دیا کہ میں نکالوں گا افغانستان میں بڑھانے کے لیے۔ جی یہاں پہ تو کچھ نہیں ہو رہا نا، یہاں پہ بلیک واٹر نہیں ہے سر، یہ تو نہیں ہے پروفیسر صاحب ایک کنسپیریسی تھیوری سے نکل جائے۔ نہیں، کنسپیریسی تھیوری نہیں، یعنی یہ تو ہمارا واشنگٹن کا سفارت خانہ کتنے ویزے اس نے سر، اگر وہ بھی اب اگر آپ یہ دیکھیں وہ کہ اگر وہ یہی کام 7000 یا وہ جو فگر آ رہی ہے، مطلب دیٹ مینس ہی از ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ ایلس۔ مطلب اور یہ مجھے بتائیں، ایک چیز ہے کہ ہماری جو امیگریشن ہے، کسی بھی ایئرپورٹ پہ آپ آ جائیں تو وہاں پہ آپ کی جو سیکیورٹی سروسز ہوتی ہیں وہ ہر فارینر کو چیک کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اگر وہاں پہ وہ ویزے دے بھی دی گئے، ہائپوتھیٹکلی اسپیکنگ، اگر وہ 7-8 ہزار جتنے بھی ویزے ہیں وہ دے بھی گئے، تو جب وہ یہاں آ رہے ہیں تو ان کو یہاں کیوں نہیں روکا گیا؟ درست ہے، ہمارا بھی یہی سوال ہے اپنی حکومت سے کہ ان کو روکنا چاہیے، اور یہ تو سیکیورٹی سروسز دیکھتی ہیں یہ یقیناً۔ اس میں اب یہ بھی رپورٹیں آتی ہیں کہ دبئی میں جو امیگریشن ڈیسک پہ سیکیورٹی سروس کے پرسنل ہوتے ہیں ان کو وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ تو دبئی کا یہاں سے کیا تعلق ہے؟ دبئی سے امریکی ویزے لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے، دبئی کا کونسلیٹ جو ہے وہ ایشو نہیں سر، یہاں پہ جو چیک ہوتا ہے وہ تو ہر فورن پاسپورٹ ہولڈر کو سیکیورٹی سروسز چیک کرتی ہیں بیفور دے آر لیٹ تھرو امیگریشن۔ سیکیورٹی سروسز اب میں نہیں سمجھ رہا، سیکیورٹی سیروسز سے اگر آپ سول سیکیورٹی سروسز، نہیں سر، سول نہیں، مطلب نان سول بھی چیک تو کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ بھی ذمہ وار ہے۔ میں ان کو ابزالو نہیں کیا جا سکتا ان کی ذمہ داری سے، ان پہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ہمارے اپنے اندرونی حالات جو ہیں، سول سیٹ اپ جو ہے وہ ساری ذمہ داری خود قبول کر رہا ہے، ورنہ عملاً تو میں سمجھتا ہوں کہ سول سیٹ اپ کے ہاتھ میں بہت کم ہے اور سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں میں بہت زیادہ ہے۔ اچھا، یہ بھی بات آئی ایگری کہ یہ تھیوری بہت زیادہ پروپاؤنڈ کی جا رہی ہے کہ جی ہمارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے لیکن ہم ایکسیپٹ کر رہے ہیں، بٹ دا پوائنٹ از کہ اگر آپ نے رسپانسبلٹی لی ہے، میرا احساس ہے اگر وہ تو رسپانسبلٹی اپنی لے رہے ہیں تو پھر یعنی وہ رسپانسبل ہیں، سیکیورٹی فورسز کو انہوں نے خود ہی ذمہ داری سے فارغ کر دیا ہے، ان کی ذمہ داری بھی اپنے ہاتھوں، اپنے سر پہ، اپنے کاندھوں پہ لینا بھی چاہیے، لے لی ہے۔ اور اب یہ تو ایٹ دی اینڈ آف ڈے پتہ چلے گا کہ اس کے بعد پھر کیا صورتحال ہوگی۔ سر دیکھیں، جتنے ہمارے یہاں دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں اب تک، ہزاروں لوگوں کی جان چلی گئی ہے اس میں، بلکہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوتی ہے آج کل، جیسے ہی کوئی ٹیررسٹ ریلیٹڈ انسیڈنٹ ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اچھا اس میں تو صرف 12 لوگ مرے، بڑا آسان ہوتا ہے یہ کہنا۔ میرے ایک پروگرام پہ ہوا
کہ ایک صاحب آئے, وہ کہنے لگے کہ کراچی میں ایک انسیڈنٹ ہوا جس پہ آئے اور وہ کہنے لگے کہ اچھی بات یہ ہے کہ اس میں صرف 12 لوگوں کی ہلاکت ہوئی, زیادہ ہلاکتیں نہیں. ہاں, بٹ میرا کہنے کا یہ ہے کہ ایک ہلاکت بھی کیوں, دیٹس ون ٹو مینی. یقیناً انگلینڈ میں جب 7/7 ہوا یا یونائٹڈ اسٹیٹس میں جب 9/11 ہوا, اس کے بعد ٹھیک ہے جتنی بھی ڈیتھس ہوئی اس میں, ٹھیک ہے انگلینڈ میں کوئی 50 اور لوگوں کی ہوئی تھی, یو ایس میں 2000 کی ہوئی, لیکن اس کے بعد سے انہوں نے اپنا نظام ایسا کر لیا, چلے امریکہ کو اور برٹن کو تو چھوڑ دیں, انڈیا میں جب بامبے میں وہ انسیڈنٹ ہوا تھا 160 اور لوگوں کی ہلاکت ہوئی تھی, لیکن اس کے بعد سے انہوں نے پوری اس کی ایویلیویشن کی, ایگزامینیشن کی, ری ایویلیویشن کی, اور اپنا سسٹم ایسا کر لیا کہ اب تک اس کے بعد کوئی ایسا انسیڈنٹ نہیں ہوا. ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ آج ہوا, کہتے ہیں جی بہت جلد ہم پکڑ لیں گے, اور کل پھر ہو جاتا ہے, اور ڈرون حملہ ہو جاتا ہے اور چیف آف آرمی اسٹاف کہتے ہیں کہ آئندہ نہیں ہوگا, اور چند دنوں بعد پھر ہو جاتا ہے. یہ بتائیں, اچھا ڈرون کو ابھی تھوڑا سائڈ پہ رکھیں, ہم اس طرف آ جائیں. انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جتنے ٹیررسٹ ریلیٹڈ انسیڈنٹس ہوئے ہیں اب تک, اس میں کوئی اسرائیلی انوالو نہیں تھا, کوئی جو سوئسائڈ بامبنگ ہو رہی ہے کوئی اس میں اسرائیلی نہیں تھا, کوئی امریکن نہیں تھا, کوئی انڈین نہیں تھا, بائی اینڈ لارج وہ پاکستانی لوگ ہیں جو پاکستانیوں کو مار رہے ہیں. اس طرف آپ کیوں نہیں آتے؟ اصل میں یعنی سیکورٹی لیبس ہے, میں بہت بڑا ہے, یقیناً یہ بات کہ اس میں کوئی اور انوالو نہیں تھا اور پاکستانی ہی پاکستانیوں کو مار رہے ہیں, اس میں تھوڑا سا مجھے ریزرویشن ہے. ایک تو ہر انسیڈنٹ کو خودکش حملہ قرار دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں حکومت کی ذمہ داری تو ختم ہو جاتی ہے, حملہ ختم ہو گیا. اس لیے سر اس کو بھی انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. اگر آپ 9/11 دیکھیں تو وہ بھی ایک سوسائڈ, یہی بات ہے کہ وہاں انویسٹیگیشن ہے, یہاں نہیں ہے. یعنی یہاں 18 اکتوبر 2007 کو بے نظیر صاحبہ کراچی میں آئی اور واقعہ ہو گیا کارساز کا, اور بے نظیر کا بیان تھا. حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ خودکش حملاور کا سر مل گیا ہے, اور بے نظیر نے کہا تھا کہ وہاں تو کئی سر پڑے تھے. یہ کیسے معلوم ہو کہ خودکش کا سر تھا, اور یہ کیسے قرار دیا کہ خودکش حملہ سر انہی کے منسٹر رحمان ملک اب ہر ایونٹ کے بعد یہی کہتے ہیں نا, مورلیس ہر, بالکل میں یعنی کوئی فرق نہیں ہے آج کے اور اس پرویز. لیکن سر ہم اس کو کنٹرول کیسے کریں گے؟ یہ تو مطلب انسیڈنٹس بڑھتے جا رہے ہیں, کیا ہم پہلے تو اسباب تلاش کرنے ہوں گے. اسباب کے کب ہم تلاش کریں گے, کب وہ اس کا رزلٹ ملے گا؟ آپ نے امریکہ, برطانیہ اور اس کے بعد بھارت کی مثال لی نا, وہ اپنے طور پہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم اپنے طور پہ نہیں کر پا رہے ہیں. ہم امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں. سر وہ لوکل انسیڈنٹ پہ امریکہ کہاں سے آ گیا؟ ہم دیکھتے ہیں نا, ہم دیکھتے ہیں. ہم نے یہ ساری کارروائی شروع ہی امریکہ کے لیے کی ہے. پرویز مشرف نے یہ مجھے بتائیں ایکسٹریمزم کا اس سے امریکہ بہت قریبی تعلق ہے. یعنی اصل میں یہ واقعات جو ہیں 2004 سے پہلے نہیں تھے, 2004 کے بعد شروع ہوئے. لیکن سر دیکھیں, ایک چیز آپ اگری کریں یا شاید آپ اگری کریں گے کہ پاکستان میں ایکسٹریمزم جو ہے کسی فارم میں ہمیشہ تھی. درست ہے, ٹھیک ہے نا. اگر وہ یہ مورف نہیں کی گئی, اب تو اکراس دا بورڈ ہو گئی ہے ٹیررزم, ٹھیک ہے نا, کہ جو آتا ہے اس کو مار دیتا. پہلے وہ ٹیررزم اس قسم سے ہوتی تھی کہ شیعہ سنی کو مار رہا تھا, سنی شیعہ کو مار رہا تھا, سیکٹیرین تھی. لیکن فارم آف ایکسٹریمزم, انٹالرنس تو تھی سوسائٹی میں, اور وہ کنٹینیوسلی بڑھتی جا رہی ہے. اس کو تو کسی, اور یہ ابھی کی بات نہیں ہے, آئی وڈ سے کہ سنس افغانستان یہ کنٹینیوسلی بڑھتی جا رہی ہے ہماری انٹالرنس, اور اب ڈفرینٹ فارمز میں آ گئی ہے. اب ایک انٹالرنس اب ایک اور بھی آ گئی ہے کہ پہلے ریلیجیس انٹالرنس تھی, پھر میرا اسلام زیادہ اچھا ہے, تمہارا اتنا اچھا نہیں ہے, اس فارم میں آ گئی. اور اب ایک پروونشلزم بھی آ گئی ہے, وہ بھی ایک فارم آف انٹالرنس آ گئی ہے. اگر ہم اپنی سیاست اب پاکستان کی دیکھیں تو وہ بالکل چینج ہوتی جا رہی ہے. اٹس ناٹ اے نیشنل پالیٹکس اینی مور, وہ ایک پروونشل سیاست بنتی جا رہی ہے. یہ پروونشل سیاست تو بالکل شروع سے موجود تھی. میرے صوبے میں تو ریفرینڈم ہوا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہوں گے یا بھارت کے ساتھ,
اور جب ریفرینڈم